الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العظيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وكرمتين ودعانت بيت بجرين وكرمتين ودعانت بيت بجرين پانی کی دئی کویرو کو سوئی کی دئی سوتا مجھتے لڑکو لو کسی کدئی قسم گلے کی محمد سے وفا تمہیں یہ جہاں چیز میں کیا لو قلم کی تیرے وقال اللہ تبارک وتعالی کی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه حمد صلاة العباد میں واجب الاحترام علی مجاب پیارا دوستوں گناہگار ادنا حقیر جوان پیاری جماعت کے سامنے قرآن کریم کی کتاب منیر مجام ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کو شرف حاصل کرے ہوا دعا فرمائی اللہ تعالیٰ انہیں جو صحیح کر دی وہی کے مطابق پردگاری گزار کی توفیق عطا فرمائے خودی کرے سمجھی کرے سمیت اسائیں کمان سے اللہ تبارک و تعالی انہیں غالب کے بندے عمل سے توفیق عطا فرمائے مجھے پیارا دوستو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العظیم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی چار قسم کھڑی کرے خیال رکھتے ہیں چار قسم کھڑی بعد ایک خیال اللہ تبارک و تعالی فرمایا مجھے دوستو قسم ہمیشہ ان چیز
چیز جو خیلی دعائے کا مطلب ہے کہ مقام میں اعلیٰ میں دیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قسم اپنے آئی ان قسم اپنے کا حکمت رکھلا اللہ تعالیٰ فرمائے وَتِينِ مجھے قسم آئے تیرن انجیر میں کئی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھی ہے جیسے کرے اللہ تعالیٰ قسم کھائیوا روایت میں دیکھو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل کیو ہر چیز کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی اجازت دے ہر من ہر کوئی لائے دلوا آزاد ہے ہر چیز کھائی سکتی ہے سوائے ہکڑ اللہ انہیں کے کھائی نہیں سکتی آدم علیہ السلام وقت گزر گئے تب آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ جن اللہ جی انہیں کے منع کئی ہوئی تو پھل کھائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیو حکم کے بڑے اللہ تعالیٰ جو محمود جو آدم علیہ السلام کو پھل کھاتے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آدم علیہ السلام تم مجھے جنت ہماری گری بنی تم جاگو سوالی دو حضرت آدم علیہ السلام نے جسمت مقام نورانی کپڑا دی حدیل آئی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وٹی چڑے ہوا انہیں جو جسم نہ گوا جنت دیوان نکام دنیای ترے جنت جیونا ایموں کے پنہ جو تمابانی صدر اولاد کے چھپایا تصدنی ورن حضرت آدم علیہ السلام کے جواب دے چھڑو اللہ تعالیٰ تجھے نہ پہنکا بڑھا اللہ تعالیٰ نے نواز دی گئے بتا اسی وقت جو کے پنہ جو تمام بتا اللہ تعالیٰ سامنے دی نواز دی گئے صدنی ورن جواب دے چھڑو اے ملکی پنہ کبھی نائی حضرت آدم علیہ السلام مایوس تھی کرے جنت تمام حضری رہا ہوا آخری دیکھتے تو انجیر جو من ہوئی ہوتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دل میں سوچو صحیح کی جواب سوال نہیں ہو پر کو بھی نہ کہ چیز نہ انجیر کے بن کے فرمائے اے انجیر تم کے پنجا بن لے تمام کی اوپرن چھپایا انجیر فرمائے اے آدم علیہ السلام جتنے تو کے بن کو بنتا ادھر یہ مجھا پتے وقت یہ کے پنر یہ ترے پنر نہیں کو بے ضرورت آئے طرح نمائیں دین جوان کرنے وقت آدم علیہ السلام انہوں منع کرنے کرے ویکی اوپر لگیا اللہ تعالیٰ انجیر دے مطان پاگرے ہوا ایک انجیر جب ایک نوان آدم علیہ السلام بننا کوئی آدمی جواب دے چھڑو انجیر چلو تھی تو آئیں جو آدم کے بننا لے گئے آئیں تنجیر فرمائے تھے رب کریم حضرت آدم علیہ السلام کے بننا نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی انجیر چھاچ چلی گئے آئیں تو زمین تب بننا متقنا آئیں بننا تب وقنا آئیں انجیر جمعنا کو اے رب کریم کہ سب کچھ معلومہ انہیں دے باغ جو تمہیں کے چورائیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے انجیر چھا جانا تو آدم علیہ السلام کے پنر دنائی تبوکی کے پنر دنائی انجیر جمال لگو اے رب کریم رائے تو نبیلی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے رب کریم حضرت آدم علیہ السلام کے پنر دنائی آدم علیہ السلام کے چہرے میں محمد نور یہ جگہ بند دینا ہوا سے محمد سونے دے کر دینا اللہ تعالیٰ انجیر کے جلو انجیر لیکنے تو مجھے محبوبت نور کے سنا ہوا مجھے محبوبت نور جو قدر پہ ہوا تمہاری مجھے شان طلب کو قیام محبوب جو قسم کھری کرے لیکن گاہ کو رب قیام اب تے اللہ تعالیٰ فرمائے وَزَيْتُونِ مجھے زیتون جو قسم
تو زیتون نے بھی کا حکمت رکھلا زیتون جی اللہ تبارک و تعالی کے زیتون جو قسم ہے وہ عرب سودان ملک میں تھی ہوا جیتا ننڈڑا دانا لائی کتابن میں جو دیکھو بھی شخص صبح جو سویرو میرانے پہ زیتون جو من جو تیل تھی ہوا وہ میرانے پہ رکھ کے رکی جو بھلے 100 سال اپنے جنور تھی بنے مگر کڑے کیو انہیں سے قوم میں کچھ نہیں تھے مطلب وہ جو قیمت مگر وہ ظاہر نہیں تھے جن کے لیے مطلب وہ جوان سمجھ تب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے محاذل بلد لڑ و طور سینینا کیونکہ طور سینہ جبل جو قسم تو جبل تجاتی گھنائی ہویا جبل عود نہیں ہوئے جنہ آقا علیہ السلام فرمایا تھا اور محمد سے محبت کروا محمد جبل عود سے محبت کروا مگر اللہ تعالیٰ جبل عود سے قسم نہیں ہوا طور سینہ جبل جو قسم نہیں ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام سنائی دو جب لے صورت جان دو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہ فرمائے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ طور سینہ جبل دے سیئے روانی پاجنالین مبارک سینہ دے پاجنالین مبارک لائے کرے طور سینہ دے چڑھئے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے فرمائے جبل اپنے کہتے طور سینہ ہے لائے طور سینہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد ہے رب کریم ان طور سینہ جبل میں کیڑی حکمت رکھلا جو تم کے جنی تو جبل ہے سمجھے تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے فرمایا اے موسیٰ جبل میں ماں پانجاب اور زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کو یار تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم جی مٹی رکھلا ان جبل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے رکھوا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آقا علیہ السلام کو اتنی تو محبت ہوتی ہوئی معراج دی رات نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج دے آئی تے معراج کا واپس نہیں کرے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی صدیق اکبر جب لگو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے جے کے صبر تے حضرت دی دعائی کما صدیق اکبر کے سامنے ہو آیا جنا لین مبارک ما صدیق دے ہاتھ میں دیا تم پھیلو ما صدیق دے ہاتھ میں ہوا رات ارنا سال مہینے جو پتر دے نکلی ویو آئی تو ما صدیق اکبر کے تو اطلاع نہ کیا میں تو نہ بتایا یہ نکلی ویو آئی خدائے کا تو سامنے ما صدیق کی جگہ دے کے رویو تا پائے نہ سوات تو جب صلی اللہ علیہ وسلم سما لگو اے صدیق تو جبریل دے اپنی ہو رہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جمع لگا آواز صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم صدیق اکبر کو سما وفادار کرتے ہیں یہ جبریل امین کی تو وفادار کی رہے یا کتے بے وفائی میں اظہار کریں کہا لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان لگا ہے صدیق اکبر تجھے وہ تھی نہ تو سکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا ہے صدیق اکبر تیرے سدرت المنتہا پہ تو قاسم جبریل امین پہنچو اگتے مالی نہ تو سکا اگتے اللہ تعالیٰ کی مکانی تجلی ہوئی جن سے کرے مجھا 600 برس ہری کی داما اگتے ہری نہ تو سکا قبل تاریخ میں ہی دعا صدیق اکبر والی لگا دعوتی کرے بھی رہے اور جمع لگو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مکھے بتائیں مکھے اطلاع کری زمان کو سانکھا جانا اگتے جبریل بنی نہ تو سکے تو تاما کوشش کیا لیکن مجھو بنیان نہ دیتا ہاں
صدیق اکبر پان کے ان نورانی تجلی میں سارے سلام پر تو محمد کے اکیلو نتیجہ سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر نے فرمایا تمام ہکڑی تو جو مہمان تھی ماں ہکڑی تو جو مہمان تھی سنا تاریخ بدائی نامی بدائی یہ چیز سجائے ہکڑی ماں کے مہمان تھی تو 3 مہینے کا بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر رات جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر کی طرف روانہ تھی آئے یہ ملک گھر کے گیٹ سے متائی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے دستک دیا دارے صدیق اکبر کا دروازہ کھولیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کالے بنی رہے ہوئے کو یہ دروازہ کھلا ہے دروازہ کھولو یہ میں سوچ کے ہوتے ماں کے ہی نہیں رہے ہوئے صدیق اکبر چمن لگو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹ لو مجھے لے ہوتا ہے صدیق اکبر ماں محمد کو جو مہمان تھی انہیں یہ کام کی جنگ حرام کی گئی ہے فجر ماں سے پوچھا بندو آیا عشاء تائنا تو سانگا در دو آیا رات کی کیا تمہارا لے کر پوچھی دو آیا گھر جگہ کہتے تھی دو آیا گھر جگہ کہتے دو آیا سجی رات میں دو آیا بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں صدیق اکبر دے گھر میں سے بنے نیپاک نہ گئی کرے گھر جھکائے ماں صدیق اکبر سے تو ان کا یہ برداشت نہ کرے بیٹھ چھوٹے نہیں ماں اندر آرام کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایٹی صدیق اکبر کی محبت ہوئی مجھے دوستو اللہ تعالیٰ فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم ہر چیز کا انسان کے سلوک بنایا تو پہلو بادشاہ حضرت ہارون رشید بادشاہ نہیں ان جی گھر والی زبیدہ پنجے گھر جی چھت تے بیٹھا ہوا چوڑی جی رات ہوئی چند چمکی رہے ہو ہارون رشید پنجے گھر والی کے چمن لگو اور زبیدہ اس تکے جو چند حسینہ زبیدہ چمن لگی اے ہارون رشید میں چند دعوتی کما زبیدہ حسینہ ہے ہارون رشید بادشاہ جاتے ہیں بادشاہ ہمدائی اکڑی گال تے زبیدہ نیچے چلی گال تے ہارون رشید ہی رہا یا گال اندر یہ لگی گال بڑی چیز جمع ہارون رشید چمن لگو تے زبیدہ پوچھے میں دیتا ماں سنی آیا نہیں چند سن آئے انہیں جی دلیل میں قرآن ہمارے نتبیر کے طلاق انہیں دونوں میں بیلون بادشاہ بیلون کہنا جگہ ہو مجسوب ہو انہیں جوار ہفتے لکاوا واقعہ لواب کوئی رہے ہو پھر اوار ہنداوا تب وہ بیلون بادشاہ روزانہ سکو جو دیکھو ناشتو کو دو بی بی زبیدہ نے کہا مانے ان ڈی بیلون بادشاہ آیو تو زبیدہ ڈاڈو پریشان بیلون چمن لگو تے زبیدہ تو چھا جے کرے پریشان آئی تو کیڑی گال پریشانی تو زبیدہ چمن لگی تے تو ناشتو کرے ہلے ون تجھے کم جی گال نہ تو بیلون چمن لگو تو اے زبیدہ مکھے بدائے من ماں تجھے درد جی دوا تھی سگن اسی ہر گھر جا فقیر آئیوں ہر گھر ویندا آئیوں من ماں تجھے دوا تھی سگن تو زبیدہ فرمائے تو اے بیلون اتنی اسی بٹھا ہوا سی چوڑی جو چنڈ چمکی رہے ہو تو مجھے گھر والے چاہیے تو چنڈ حسینہ منہ چاہیے تو ماں حسینہ ہاں وہ چاہیے تو قرآن ماں مکے دلیل دے قرآن ماں مکے ثابت کر دے تو ماں منیا تاں موں وٹے اڑی کا دلیل نہ ہے ماں ان جے کرے پریشان آیا تو موٹے گاڑی دلیل نہ ہے ان جے کرے پریشان ہے تو دلیل کتھاں ہے تو بیلون بادشاہ چمن لگو اے زبیدہ تو پنجی بادشاہی میں اعلان کرے چھڈ تے جے کا صبح
مغرب جی نماز بادشاہ دے قریب واری مسجد میں بیلون دانا پڑھائیں دو تو یہ اعلان تھی ویو مغرب جو وقت جو تو بیلون بادشاہ اگیا مسلح تے بھی کرے نماز پڑھن لگوا الحمدو ختم کریں سورہ وتین جی تلاوت کیائیں آئے وتین وزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر في احسن تقویم تو پوچھنا جی کو مولوی صاحب جو وہ چمن لگو دے بیلون لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ائی تو چوی رہی ہوئی لقد خلقنا القمر في احسن تقویم بیلون بادشاہ واپس آیت دہرایا لقد خلقنا الانسان في احسن لقد خلقنا الانسان في قمر تو پھر واپس کچھ آواز آئی تھے بیلون لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم تو بیلون بادشاہ مانی نماز چورے کرے چمن لگو یارو رشید ماں تو جو کیوں ساتھ نیا تو چاہے تو چند رسینہ انسان حسینہ ہے ماں چاہاں تو چند رسینہ مگر تو جو بولتی چاہے تو لقد خلقنا الانسان ہے انسان حسینہ ہارون رشید سمجھدار ہو تو سمجھیو تو ہے بیلون بادشاہ مکھے اللہ تبارک و تعالیٰ جے قرآن تے یقین ہے دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تو ماں انسان کے حسین بنائے ہوا تو واقعی انسانی حقیق زیادہ حسینہ مجھے دوستو اللہ تعالیٰ انسان کے پنجو سجی مخلوق کا حسین سمجھوا تو اسی بھی اللہ تعالیٰ کے اڑو تھی دیکھاری اللہ تعالیٰ جے احکامات تے عمل کرے احکامات جے عمل کرتا سی تو اسی بھی کوئی تھی دیکھاری اللہ تعالیٰ کے جے اللہ تعالیٰ جا فرض آئیں ہوئے نماز روزو حج زکات اسی ادا کریں اللہ تعالیٰ جی بارگاہ میں دعا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں گناہگار جو جوان اور پیاری جماعت جو گزر مانی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وما علینا الا البلاغ درود شریف پڑھ اللہ صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جہاں روشن است جمال محمد دلم تازہ گشت از وصال محمد ملائک برافلاک تسبیح خوانند چنبانگے بگوید بلال محمد خوش مسجد و منبر و خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد بصدق و صفا گفت بیچار جامی غلامان آل محمد غلامم
غلامان آل محمد، اے بلبلان غنچہ گلزار احمدی، صلو علی محمد و آل محمد۔ محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین و سامعات، بندہ حقیر نے رب کبیر کی کتاب منیر سے دو آیات مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم اور آپ کو قرآن مقدس کا صحیح فہم اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے شہر مکہ کی کہ مجھے قسم ہے، لا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، تو اس شہر سے مراد مکہ المکرمہ ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ اس شہر مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، یا اس شہر مکہ میں زمزم کا کنواں ہے، یا اس شہر مکہ میں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یا اس شہر مکہ میں مقام ابراہیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ محبوب یہ تمام برکتیں، یہ تمام مقدس مقامات، مقدس چیزیں، متبرک جگہیں، یہ تمام چیزیں شہر مکہ میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں جو قسم اٹھا رہا ہوں وہ ان چیزوں کے سبب نہیں، بلکہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم اسی لیے اٹھا رہا ہوں چونکہ آپ اس شہر مکہ میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ السلام شہر مکہ میں پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، اور زندگی کا ایک طویل عرصہ، یعنی زندگی کے 53 برس آقا علیہ السلام نے اسی شہر مکہ میں گزارے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی وہ بھی اسی بنا پر کہ محبوب آپ اس شہر مکہ میں موجود ہیں، اسی لیے میں اس مکہ المکرمہ کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اب چونکہ آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہیں، وہیں پر آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے زندگی کے 13 برس وہ مدینہ المنورہ میں گزارے ہیں۔ اب آیا شہر مکہ افضل ہے یا مدینہ المنورہ افضل ہے؟ تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا ہی بہترین جواب دیا کہ یہ دونوں شہر برکت والے ہیں، دونوں شہر تمام شہروں پر فوقیت رکھتے ہیں، افضلیت رکھتے ہیں، لیکن مکہ اور مدینہ ان دونوں میں سے جو فضیلت والا شہر ہے وہ وہی شہر ہے جس میں آقا علیہ السلام موجود ہے۔ جب تک آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تھے تب مکہ مدینے سے افضل تھا، اور پھر جب آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے گئے اب مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں اس شہر کی قسم اسی لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ اچھا، تو آقا علیہ السلام پھر مدینہ المنورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدینہ کیا خوب رحمتوں اور برکتوں والا شہر ہے کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام
برکتوں کی دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میرے اس مدینے کو برکتوں کا، رحمتوں کا مرکز بنا دے۔ جب آقا علیہ السلام جب سفر پر چلے جاتے تھے تجارت کے لیے، جنگ وغیرہ کے لیے، تو جب واپس آقا علیہ السلام لوٹتے تھے تو جو ہی دور سے جب مدینہ المنورہ کی وہ بستیاں نظر آتی، مدینہ کے در و دیوار نظر آتے، تو آقا علیہ السلام اپنی سواری کو دوڑا دیتے۔ اس مدینہ کی محبت میں آقا علیہ السلام اپنی سواری کو تیز فرمایا کرتے تھے، وہ تیزی کے ساتھ مدینہ المنورہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شہر مدینہ سے اظہار محبت ہے، وہ بھی مدینہ تو مدینہ ہے، عاشقوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہیں پر ہے، ان کے دلوں کا چین، راحت و سکون کا وہ مرکز ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ صبح کے وقت 70,000 فرشتے آقا علیہ السلام کے گنبد خضرا پر آ کر حاضری دیتے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ پھر شام کو 70,000 فرشتے چلے جاتے ہیں، دوسرے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے روزہ رسول پر، اور وہ صبح تک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو ایسا یہ رحمت اور برکتوں بھرا شہر مدینہ ہے۔ شہر مدینہ کی جو تاریخ ہے کہ کب یہ شہر وجود میں آیا، کب اس شہر میں آبادیاں شروع ہوئی، لوگ رہنے لگے، اور پہلے اس شہر کا کیا نام تھا، یہ تو مشہور روایت کی آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے یہ یثرب کہلایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یثرب کی معنی ہے بیماریوں کا شہر، گناہوں کا شہر۔ دیکھیں قربان جائے آقا علیہ السلام کے قدموں پر کہ آقا علیہ السلام نے اس بیماریوں کے شہر میں قدم رکھا تو اس شہر کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھ دی، وہ بیماریوں کا شہر ختم ہو گیا اور شفا یابیوں کا شہر بن گیا۔ آقا علیہ السلام کے قدموں کی یہ برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر سے بیماریوں کو اٹھا دیا اور رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو شہر مدینہ کے روایت میں آتا ہے تقریباً 95 نام ہے اس شہر مدینہ، پھر وہ تمام نام وہ اس کتاب میں درج ہیں۔ چونکہ میں اس شہر مدینہ کی تاریخ کی طرف ایک نظر دوڑاؤں گا، آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ شہر مدینہ آقا علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال قبل یمن میں، ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام حمیری تھا، اور یمن کا جو بھی سلطان مقرر ہوتا اسے تبا کہا جاتا تھا۔ جس طرح سلطان کہا جاتا ہے، جس طرح عربستان میں کوئی بھی جو ولی عہد مقرر ہوتا ہے، یا جس طرح ایران کا جو بادشاہ مقرر ہوا کرتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، فرعون، یہ فرعون بھی کوئی نام نہیں بلکہ ایک ٹرم ہے، اس ملک کی ایک ٹرم ہے کہ جو بھی اس کا بادشاہ مقرر ہوتا ہے اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح کوئی بھی صدر مقرر ہو تو اس کے نام سے قبل اسے صدر کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وزیر اعظم بہت سارے آئے، لیکن یہ جو اصطلاح ہے وزیر اعظم کی یہ اب تک وہی رہی ہے، شروع پاکستان سے۔ تو اس وقت یمن کا جو بادشاہ مقرر ہوتا اسے تبا کہا جاتا تھا۔ تو 3 مشہور تبا گزرے ہیں، تبا اول تھا اور تبا ثانی تھا اور تبا ثالث۔ تو یہ تبا جس کا اصل نام حمیری تھا، بڑا فاتح تھا،
ان کا شمار دنیا کے ان 5 لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اس دنیا میں اس روئے زمین پر کثرت کے ساتھ فتوحات کی. اچھا تو یہ تبا بادشاہ جس کا ایک طویل لشکر ہوا کرتا تھا، جس علاقے میں یہ تبا جاتا تھا تو اس علاقے کو خطے کو وہ فتح کرتا تھا، کامیاب ہو جاتا تھا، اور پھر اس علاقے کے 10 افراد اپنے لشکر میں وہ شامل کیا کرتا. 10 ایسے افراد جو کہ عالم ہوں، دانشمند ہوں، حکیم ہوں، حکمت جاننے والے ہوں. تو اس سے باصلاحیت 10 افراد اپنے اس لشکر میں وہ شامل کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 1,33,000. اس لشکر میں گھوڑے تھے، گھڑ سوار تھے، 30,000 ایسے تھے جو کہ پیدل چلا کرتے تھے، اور 40,000 اس تبا کے لشکر میں علماء، حکماء، اطباء، طبیب تھے، دانشمند لوگ شامل تھے اس لشکر میں. اچھی یہ روایت ایک مستند روایت ہے، کہ یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں نقل کیا، ابو نعیم نے نقل کیا، امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں نقل کیا، ابن سعد نے اپنی طبقات میں نقل کیا، ابن جریر نے تاریخ طبری میں اس حدیث کو نقل کیا. اچھا تو اس حدیث کو ابو سعد نیشاپوری سے نقل کیا، اور ابو سعد نیشاپوری محدثین میں ایسی شخصیت ہے کہ ہر محدث نے اس راوی سے بہت ساری روایتیں نقل کی. تو یہ ایسی مستند اور مضبوط روایت ہے. تو یہ تبا بادشاہ اپنے اس لاہ و لشکر کے ساتھ چلتے چلتے مکہ المکرمہ کی وہ سرزمین میں داخل ہوا ہے. جب مکہ میں داخل ہوا ہے تو لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اپنے کاروبار تجارت میں مشغول ہیں. اس بادشاہ کے لاہ و لشکر کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے ہیں. تبا جس علاقے میں جاتا تھا تو چونکہ اس کا لشکر بڑا جمع غفیر، بڑی تعداد، کثیر التعداد تھی، لہذا جہاں کا یہ تبا بادشاہ جاتا تھا تو لوگ اس کا لشکر دیکھ کر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے، مان لیتے تھے، اپنی ہار قبول کر لیتے تھے. جنگ کیے بغیر ہی وہ اپنے ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے، جس قدر کثیر التعداد لشکر تھا. لیکن جب تبا مکہ المکرمہ میں پہنچا، اس کے اس مقام، اس کے جاؤ لشکر کو دیکھ کر مکہ کا کوئی بھی شخص اس کے سامنے نہیں جھکا. وہ اپنے کام کاج میں مشغول تھے، کوئی بھی اس بادشاہ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے. تو تبا کو بڑا غصہ آیا، غصے میں آ کر کہنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون بدبخت ہیں جو میرے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے، میرے سامنے جھکتے نہیں ہیں. تو وزراء نے کہا، اے بادشاہ آپ غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہو جائیں، یہاں پر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ سے بے خوف ہیں. تبا نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ تو وزراء نے بتایا کہ یہاں یہ شہر مکہ ہے، اس میں کعبۃ اللہ ہے، اور کعبے میں بے شمار بت رکھے ہوئے ہیں. یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ جو کعبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اسی گھر کی وجہ سے ان کو اس پر ناز ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہمیں کوئی بھی آفت نہیں گھیرے گی، کیونکہ ہم اللہ کے گھر کی امان میں ہیں، سائے میں ہیں. کہا کہ بادشاہ ان کو اس کعبۃ اللہ پر بڑا فخر ناز ہے، اور کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہی ان کو کسی کا خوف نہیں ہے، کسی سے ڈرتے نہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ کا گھر ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی پرچھائیوں میں ہیں، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. تو تبا نے دل ہی دل میں سوچا کہ اچھا اس کعبے کی وجہ سے یہ لوگ مجھ سے بے خوف ہیں، میرے سامنے ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں،
لہذا استبا نامی بادشاہ نے، اس یمن کے بادشاہ نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ کل میں اس کعبۃ اللہ کو ہی مسمار کر دوں گا، نہ کعبہ رہے گا، نہ پھر لوگ میرے سامنے سرنڈر ہونے سے بچ سکیں گے۔ کہا کہ کل اس کعبے کو میں توڑ دیتا ہوں، منہدم کر دیتا ہوں، کعبہ جب باقی نہیں رہے گا تو یہ لوگ تو پھر میرے سامنے خود بخود جھک جائیں۔ تو تبا نامی بادشاہ نے جب کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت کی ارادہ ہی کیا تھا کہ اس کے سر میں درد ہونے لگا، سر درد سے پھٹنے لگا، اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے اور اس کے ناک سے پیپ جاری ہو گیا، بدبودار پانی جاری ہو گیا۔ اسی ٹائم وہ اپنے اس گھوڑے سے گر گیا، سارے وزراء جمع ہو گئے، پریشان ہو گئے، خدام نے غلام وہ سارے تھے، اس بادشاہ کو لے گئے، وہیں پر خیمے لگائے گئے، بادشاہ کو خیمے میں جا کر لٹا دیا گیا، لیکن چونکہ اس کا وہ درد سر وہ انتہائی شدید تھا، اور اس سر درد کی وجہ سے اس کے آنکھوں، کان اور ناک سے وہ جو بدبودار پانی جاری ہو گیا تھا، کوئی بھی اس بادشاہ کے قریب جانے کو تیار نہ تھا، اس قدر اس بادشاہ کے وجود سے بدبو آنے لگی۔ جو وزیر خاص تھا وہ بھی اس جو ٹینٹ لگایا ہوا تھا اس کے باہر کھڑا ہو گیا، اس ٹینٹ کے باہر کھڑا ہو گیا، کیونکہ اندر اس بادشاہ کے اس بیماری کی وجہ سے بدبو اس قدر تھی کہ کوئی بھی رک نہیں سکتا تھا۔ تو بادشاہ کے لشکر میں جتنے بھی اتبا تھے، حکماء تھے، حکیم لوگ تھے، حکمت جاننے والے تھے، وہ بھی اس مرض کے علاج کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ بادشاہ کے قریب گئے، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے۔ جو طبیب تھے انہوں نے بھی کافی علاج کی کوشش کی، جو ان کے پاس چیزیں تھیں، جو ذرائع تھے، جو جڑی بوٹیاں تھیں، جو ادویات تھی، سب انہوں نے آزمائے، لیکن بادشاہ کی بیماری جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سارے لوگ پریشان تھے، کس بیماری کے بادشاہ کو آ کے گرا ہوا کہ اتنے سارے روئے زمین کے بہترین ڈاکٹرز، طبیب، حکیم، وہ سارے قاصر ہو گئے بادشاہ کا علاج کرنے۔ اچھا رات کا کچھ حصہ جب گزر گیا تو جو علماء تھے، 40,000 جو علماء تھے، ان میں سے جو رئیس العلماء تھا، جو تمام علماء کا جو سردار تھا، رئیس العلماء، وہ رات کی تاریکیوں میں جا کر اس وزیر سے ملا جو وزیر خاص اس بادشاہ کے اس ٹینٹ کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ تو رئیس العلماء وزیر سے جا کر ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ سے تنہائی میں ملاقات کی اجازت لے دو، میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے، امید ہے کہ میں اس بادشاہ کی بیماری کو بھی سمجھ لوں گا اور اس کا علاج بھی کر دوں گا۔ عالم تھے، جاننے والے تھے، ڈاکٹر اور حکیم وہ سارے قاصر ہو گئے، عاجز آدمی، لیکن عالم تھے، اللہ نے ان کو علم عطا کیا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں واضح فرما دے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جن کو میں نے علم دیا ہے ان سے تم سوال کیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ علم والوں کی فضیلت احادیث مبارکہ بے شمار سے روایت ہے کہ ایک عالم دین وہ اگر ساری رات سوتا ہے، نیند کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک عبادت گزار ساری رات جاگ کر نفلی عبادت کرتا ہے، اس عابد کی عبادت سے عالم کا سونا بہتر ہے، کیونکہ علم انبیاء کا ورثہ ہے، علم نبیوں کی وراثت ہے۔ نبی جب وفات کر جاتا ہے تو اس کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ اس کی میراث نہیں ہوتی، جو بھی اس کی زندگی میں اس کی جو بھی ملکیت ہے وہ اس کی میراث شمار ہوتی ہی نہیں ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اپنی
وراثت میں صرف علم چھوڑتے ہیں. جس نے علم حاصل کیا وہ نبی کا وارث ہے. نہ مال نہ جائیداد نہ زمین زر دولت کچھ بھی نبی کی وراثت میں نہیں ہوتا ہے سوائے علم. تو یہ علم انبیاء کا ورثہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو گویا کہ ہر شعبہ جات میں فضیلت عطا فرمائی. اب ڈاکٹر اور طبیب حکیم سارے عاجز ہو گئے, لیکن یہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اس کا علاج کروں. معلوم ہے ان ڈاکٹروں طبیبوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو علم عطا کیا ہوا تھا وہ بڑھ کر بڑھ. تو رئیس العلماء وزیر سے ملا ہے, کہا مجھے اجازت دے دو, بادشاہ سے کہو کہ میں ان سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں, اس کی جو بیماری ہے اس کی بھی میں تشخیص کروں گا اور اس کا علاج بھی میں بتاؤں گا. بادشاہ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے. یہ رئیس العلماء بادشاہ سے ملاقات کے لیے ٹینٹ میں گیا ہے, اندر جا کر ملاقات کی ہے اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ مجھے بالکل من و ان درست بتانا, 100% سچ مجھے بتانا تاکہ میں تیرا علاج کر سکوں. بادشاہ نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. دوسرے رئیس العلماء نے پوچھا ہے کہ اے بادشاہ, جب آپ اس شہر مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور پھر جب آپ نے کعبے کا ذکر سنا ہے اور پھر لوگوں نے آپ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا ہے, تو کیا آپ نے اس کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کی نیت تو نہیں کی تھی؟ کیا تو نے یہ ارادہ تو نہیں کیا تھا کہ میں کل کعبۃ اللہ کو مسمار کر دوں گا, منہدم کر دوں گا, تباہ و برباد کر دوں گا؟ کہ تو نے یہ ارادہ تو نہیں کیا تھا. تو تبا نامی بادشاہ یمن کا وہ شہنشاہ کہتا ہے کہ ہاں میرے دل میں یہی خیال پیدا ہوا, نیت میں نے کی کہ میں اس کعبۃ اللہ کو ہی گرا دوں گا تاکہ یہ لوگ پھر میرے ماننے والے ہو جائیں. تو بس اس رئیس العلماء نے کہا کہ اے بادشاہ, تیری جو بیماری ہے وہ زمینی بیماری ہے ہی نہیں, یہ آسمانی امر ہے, یہ خالق کائنات کی طرف سے گرفت ہے. اس بیماری کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے کہ تو نے اس کے گھر کو تباہ اور برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو رئیس العلماء نے کہا کہ بادشاہ اپنے اس ارادے سے فوراً توبہ کر دے, باز آ جا, اس کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کی وہ نیت تو ختم کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں تو رجوع کر دے, توبہ کر دے, تیرا یہ مرض ختم ہو جائے گا. تو تبا نامی بادشاہ نے کہا کہ اے رئیس العلماء, تم گواہ رہنا, میں نے اپنے اس ارادے سے رجوع کرتا ہوں, میں کعبۃ اللہ کو مسمار نہیں کروں گا. میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, استغفار کرتا ہوں کہ میں اپنے اس غلط ارادے سے میں باز. جو ہی اس نے اپنی نیت اپنا ارادہ بدل دیا, اینڈ اسی وقت ہی اس کا جو درد سر تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے, اس کے کانوں سے اور اس کی ناک سے جو بدبودار پانی جاری ہوا تھا وہ فوراً وہ بند ہو. بادشاہ کا وہ مرض فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیتا ہے. بادشاہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ بس یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے میں اس عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو تبا کو شفا دی اور پھر بادشاہ نے کہا کہ بس آج کی رات, روایت میں ہے کہ 3 دن پھر بھی 3 دن اور 3 راتیں پھر اسی کعبۃ اللہ کے اس جوار میں اس بادشاہ نے وہ 3 دن اور 3 راتیں گزاری. وہی مکہ المکرمہ میں رہے. 3 دن کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم یہاں سے چل پڑتے ہیں. اور اس کعبۃ اللہ کے جو ماننے والے تھے اس وقت کے جو بت پرست تھے, کیونکہ کعبہ تو اللہ کا ہی گھر تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, شیس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تعمیر کیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی نشانی تھی. بہرحال تو اس بادشاہ نے ان لوگوں کو کچھ اف تک نہ کہا, کسی کو ذرہ برابر بھی ضرر نہ دیا, تکلیف نہیں دی. اور پھر 3 دن اور 3 راتوں کے بعد یہ بادشاہ, یہ تبا یمن کا یہ شہنشاہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ پھر مکہ المکرمہ سے
واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، یہ بادشاہ کہاں جاتا ہے، کہاں جا کر یہ پھر اسٹے کرتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے جمعے پر انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی محبت کا فرمان، شہر مدینہ کی محبت کا فرمان، اور دعائے رفیق محبوب کے صدقے جتنے ہم حاضرین ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو گنبد خضرا کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ، جنہوں نے سنت ادا نہ کی وہ سنتیں پڑھ لیں۔